الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين. سید عالم نور مجسم امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محترم جناب صوفی محمد غلباس صاحب قادری صاحب کے سنگ سنگ ان مجالس سے ذکر رسالت نالسوسم کے انعقاد و اہتمام میں جن جن خوشبخت اہل ایمان نے دام جرم سخن قدم شمولیت کی سعادت حاصل کی، دعا ہے وحدہ لا شریک جل جلالہ تمام حضرات کو اخلاص کے ساتھ ان مبارک تقریبات کو مکمل کرنے اور انہیں اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آنے والے ذی قدر علماء اہل سنت کو مرحبا عرض کرتے ہیں، شکر گزار ہیں. سادات کرام اگر بیٹھے ہیں تو ہماری سانحوں پر اللہ ان کی عزتوں اور برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے. بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، بہت خوبصورت اور ذمہ دار اور باخبر ثنا خان ہمارے محمد بکار اتاری بھائی تشریف فرمائے. میں مناسب وقت میں چند باتیں عرض کروں گا اور یہ تھوڑی سی اس لیے میں نے ترتیب بدلی ہے کہ مجھے کل پھر دن کا سفر کرنا ہے اور بلانے والوں کا یہ خیال ہوتا ہے بھائی علمی چھت پاڑے ہی پاڑے، تو اب اتنی جان رہی نہیں تو تھوڑا سا آرام کرنا ضروری ہوتا ہے. آج جو کہ آئے ٹھڑک ہی رہ گئی ہے. باقی یہاں جلسے ہیں کتنے لوگ نماز تیڑی پائیں پوریاں کر کے آنا ہوتا ہے. جس دن جلوس ہوتا ہے اس وقت تھے ایسا جماعت کھڑی ٹھڑک رہ گئی ہے تو پوری کرنے باقی جو کچھ ہے سو ہے چھوڑو اتنا چھیڑوں ہے میں کھانا طبیعت بھی خراب ہو سکتا ہے دلوں میں پیسے. میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. ایک عنوان ہے سیرت النبی اور ایک عنوان ہے میلاد النبی. مذہبی، نظریاتی، فکری فتنوں کی بھیڑ میں اور سوشل میڈیا کے ہنگامے میں پھنسے ہوئے بے خبر بچے چونکہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ انہیں کچھ بات میں سمجھا پاؤں. اگر ان میں سے کچھ بھی سمجھ گئے تو میری حاضری کا مقصد پورا ہے. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جلسہ میلاد النبی اور جلسہ سیرت النبی. تھوڑا تھوڑا آپ حضرات گنجائش نکالیں، میرے قریب آ جائیں تھوڑے سے. کیمرہ آپ کو
تھوڑا سا پریشان کرے گا، گرمی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ اور مشورہ یہ دیا جاتا ہے ہمیں بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہمارے خیر خواہ ہونے کے ناطے، کہ آپ اجتماع کا انعقاد کریں، خرچہ بھی کریں، لوگوں کو بھی بلائیں، علماء کو بھی دعوت دیں، لیکن ٹائٹل بدل لیں اور جلسے کا نام سیرت النبی رکھ لیں تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں، ان ساری جزیات سمیت ہم آپ سے متفق ہیں کہ اشتہار بھی لگے، اعلانات بھی ہوں، خرچے بھی ہوں، چرچے بھی ہوں، علماء کو بلایا جائے، ساؤنڈ لگے، کھانے کا اہتمام ہو، یہ ساریاں کرنا ٹھیک نہیں، صرف ٹائٹل بدلو، اور ٹائٹل یہ رکھو کہ جلسہ سیرت النبی، اور یہ جو ٹائٹل ہے کہ جلسہ میلاد النبی، اس سے ہمیں اختلاف ہے، چونکہ یہ اس ٹائٹل پر جلسہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا۔ تو پہلا جواب تو الزامی جواب اسے کہتے ہیں علماء کی بولی میں یہ ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ بھی صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا۔ تو اگر میلاد کے ٹائٹل پہ ان معتبر ہستیوں سے کوئی اجتماع ثابت نہیں ہو رہا ہو بظاہر، چونکہ ہر بندہ اپنے مطلب کی بات ڈھونڈتا ہے، چاہے اخبار ہو یا قرآن ہو۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے میری پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات میں بندے کے مزاج کا اندازہ ہو تو کچھ باتیں پلے بھی نہیں پڑتی، لیکن میں سادھی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مکتب فکر اس وقت روح دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر مکتب فکر پہ علامہ صاحب نے، خطیب صاحب نے، مقرر صاحب نے 5، 10، 20، 25 اپنی طبیعت کے مطابق آیات یاد کر رکھی ہیں، وہ بیان ہو رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ قرآن کی سورہ لہب بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان ہے، سورہ رحمان بھی میری اور آپ کی ہدایت کا سامان ہے، سورہ بقرہ میں جو گائے کا تذکرہ ہے اس میں بھی میری اور آپ کے لیے ہدایت ہے، سورہ نمل میں جو چیونٹی کا تذکرہ ہے اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، اور معوذتین میں جن ابلیس و لعینوں اور خود ابلیس کا تذکرہ ہے اس میں بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری کے ساری کتاب الحمد سے لے کے والناس تک ہدی للناس کی دعویدار بھی ہے، ہدی للمتقین کی دعویدار بھی ہے، اور رحمت للمومنین کی دعویدار بھی ہے۔ آپ کلام الہی سے کچھ آیات کو سائڈ سے کر کے کچھ آیات کو رکھ کے یہ نظام نہیں چلا سکتے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جتنے حروف ہیں، جتنی آیات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ، یہاں تک کہ جہاں خنزیر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں بھی ہدایت تیرے میرے لیے ہے، خنزیر کا اسے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تذکرہ خنزیر کا ہے لیکن اس کتاب میں ہے جو کتاب رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی، سینہ نبوت میں محفوظ ہے، اور ہدی للناس کی دعویدار ہے کہ میں انسانوں کو ہدایت دینے آئی ہوں۔ اب سنیے حضرات، یعنی میٹیریل یہی ہو، اجزاء مجلس یہی ہو، ٹائٹل بدل جائے تو یار لوگ خوشیں، ٹائٹل میلاد کا رہے تو یار لوگ خفائیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا، سیرت کہتے ہیں کردار کے مجموعے کو۔ میں کمرے میں داخل ہوا، یہاں بیٹھا، آپ نے مجھے دیکھا، مجھے اٹھایا گیا، میں یہاں سے نکل گیا، واپس آیا، پھر میں کہیں بیٹھا، آپ
آپ نے پھر دیکھا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ بیان کر رہا ہوں، میری گفتگو کیسی ہوگی، اس میں غصہ کتنا ہوگا، اس میں پیار کتنا ہوگا، یہ اثر کتنا کرے گی، یہ غیر مؤثر کتنا رہے گی. میں چاہوں گا 13 دن کے بعد یہ جلسے جب ختم ہو جائیں گے اور پھر میزبان جب تبصرہ کریں گے کہ کون سے علامہ صاحب نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کون سے ہمیں ستا کے پہنچے ہیں اور کون وقت میں تشریف لے آئے ہیں، تو وہ جو تذکرے ہوں گے وہ ہم آنے والوں کی سیرت ہوگی. اور میرا پروردگار جل جلالہ پاک نبی کے کردار، میرے حضور کے عمل رویے، زندگی کے اسالیب کو سیرت کا نام دیتا ہی نہیں، اس لیے کہ سیرت کی 2 قسمیں ہیں، سیرت بد بھی ہے، سیرت حسن بھی ہے. میرا غیرت مند رب اپنے پاک نبی علیہ السلام کے کردار کو، اسلوب حیات کو، میرے پاک نبی کے جینے کے سارے اطوار کو سیرت کا نام دیتا ہی نہیں. میرے مالک نے میرے حضور کی زندگی کی اس عمل کو، کردار کو، رویوں کو، اطوار کو جو نام دیا ہے، ذرا توجہ سے سنتے جانا. میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ بیٹھے بیٹھے کچھ میری طبیعت میں آیا کہ پہلی محفل ہے اور اس میں آج میری حاضری ہے، تو آپ کو کچھ 13ویں محفل تک بنیاد دیتا ہے جس پہ آپ ذرا اطمینان کے ساتھ ان مجالس میں آئے، اطمینان سے سنے اور خیر لے کے جائیں. میرا مالک فرماتا ہے زمین پہ بسنے والے ہر دور کے زندہ باشعور لوگوں تم سب کے لیے ہے. یا رسول اللہ، یا رب کیا ہے؟ فرمایا اسوۃ حسنہ، نمونہ زندگی ہے. اے میرے کریم اللہ، یہ نمونہ زندگی کہاں ہے؟ فرمایا فی رسول اللہ. ایک جسم مبارک میں، ایک وجود منور و منور میں، ایک وجود سعید میں، ایک روشن چہرے میں. یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا اس وجود پاک جس کو غیر ابن عبداللہ کہتے ہیں، ماننے والے یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس ذات میں تمہارے لیے اسوہ نمونہ زندگی ہے. یا اللہ اس نمونہ زندگی کا شان کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ فرمایا حسنہ ہے. وہ ایک ایک عمل خود بھی اعلیٰ ہے، جو اس پہ عمل کرنے والا ہو اس کا بھی انجام اعلیٰ ہو جائے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 زندہ باد. اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظ سیرت قرآن میں حضور کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں. کیوں؟ میں آپ کی خدمت میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، نبی پاک کا فرمان پیش کروں گا. اللہ کا شکر ہے نیتیں بھی بہتر لیے بیٹھا ہوں، ماحول بھی بڑا خوبصورت اور نورانی ہے. لیکن اگر میری نیت میں کوئی فتور ہو، ساری یاسین آپ کو ترجمے سمیت سنا جاؤں، سیرت بد ہو جائے گی. میری نیت اچھی ہے، میں سو گیا اس لیے وقتی طور پر عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نیت میں کیا تھا؟ عیش کرنا نہیں تھی، نیند کے مزے لوٹنا نہیں تھے. نیت یہ تھی کہ جس طرح پر وقت عشاء پڑھی ہے، شوق کے ساتھ پڑھی ہے، ہوش کے ساتھ پڑھی ہے، اس لیے مجھے فجر بھی اس وقت پر وقت پڑھنی ہے، جوش کے ساتھ پڑھنی ہے، ہوش کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ کا پیار سینے میں رکھ کے پڑھنی ہے. نیت اچھی ہوئی، کام اچھا ہو گیا. نیت غلط ہو گئی، کام غلط ہو گیا.
نبی کا کردار کتنا ستھرا ہے، کتنا اجلا ہے. بشر ہے میرا آقا، انسان ہے میرے آقا، ازواج کے خاوند ہے میرے آقا، اولاد کے ابا جان ہے میرے آقا، والدین کے نور نظر ہے میرے آقا، میرے مولا علی کے بھائی ہیں میرے آقا، سیدنا عبداللہ بن عباس اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھتیجے ہیں میرے آقا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں میرے آقا. لیکن میرا رب فرماتا ہے طیب بھی میرا نبی ہے، طاہر بھی میرا نبی ہے، مطہر بھی میرا نبی ہے، نور بھی میرا نبی ہے. ذرا مسکرا کے سبحان اللہ. یہ صفاتی نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. طیب طاہر مطہر نور. طیب اسے کہتے ہیں جو اندر سے پاک ہو، طاہر اسے کہتے ہیں جو باہر سے جس کا چمڑا پاک ہو، اور مطہر اسے کہتے ہیں کہ ناپاک جس کے ساتھ یوں مفعول لگی ہے تو پاک کر دے. السلام کے کردار کی عظمت اور طہارت پر ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. 10 15 20 100 شخصوں کی لائن ایک ساتھ چلی آ رہی ہو. فوجی جناب والا کسی ڈسپلن میں چل رہے ہو، پولیس والے چل رہے ہو، یا مدرسے کے بچے چل رہے ہو، یا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس چل رہے ہو. پہلے والا مجھے اکیلے آدمی کو سلام کرے السلام علیکہ. پچھلے نامی کرن جے اسے پچھے ہی ہیں اے انہوں نے لیڈ کر رہے ہیں تو انہوں دا فرض پورا ہو گیا. علیکہ یہ گل غلط ہو جا سی. میں انہوں نے سلام کرنا ہے السلام علیکم. ضمیر خطاب جمع دیا ہے، اور ہم پڑھے یا نہیں پڑھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھوڑیاں دادیاں نانیاں بابے چاچے سب کو پتہ ہے کہ سلام کیسے کرنا ہے. السلام علیکم. اب اگر کوئی گرامر پڑھا ہوا شخص اس بندے سے الجھ جائے، میں اکیلا کھڑا ہوں، آپ نے میرے لیے خطاب کی ضمیر جمع کی کیوں استعمال کی ہے؟ آپ کو ضمیر واحد دانی چاہیے تھی. تو وہ شخص کہے گا جناب مجھے کسی باشعور بندے نے یہ بتایا ہے کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پہ ہوتا ہے، اور حضرت صاحب شیخ الحدیث صاحب فضیلت کامل صاحب پاک نبی کے صحابی اور رسولہ کی اہل بیت کے افراد میں سے ہو، بڑے ہو چھوٹے ہو مقبول ہو یا جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن آپ یک وقت 3 میرے سامنے ہیں، ایک نظر آتا ہے 2 نظر نہیں آتے، اور میں ان پڑھ ضرور ہوں لیکن جائز نہیں کہ کسی کے ہونے کے لیے اس کا آنکھوں سے دیکھنا شرط لگاؤ. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی حضور ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ کے اندر جان ہے کہ نہیں؟ بولو کہتے تکینے پیلی سابی رتی نیلی گٹیاں کتنی ہیں، پنجیاں کتنی ہیں، سیرچ کتنی ہیں، بالاج کتنی ہیں، اکھاج کتنی ہیں، کناج کتنی ہیں. کو اندازہ لا سکے ہو جیڑی جان اندر ہے اے لطیف تے تیرا وجود کثیف. کثیف پانڈے میں چلا نے لطیف کی ڈکیا ہے. اچھا بول تے جے تو اپنے اندر ایک لطیف لے کے بیٹھا ہے تے ہو جا تک نہیں تک سکیا تے جیڑی جان کملیاں نے دے صدقے فنکشن ہے وہ کتنا لطیف ہونا چاہیے. میرے نبی کے نور ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ. عقل نور ہے نظر نہیں آتی، علم نور ہے نظر نہیں آتا، شعور نور ہے نظر نہیں آتا، یقین نور ہے نظر نہیں آتا، ایمان نور ہے نظر نہیں آتا، علم نور ہے نظر نہیں آتا، شعور نور ہے نظر نہیں آتا، ادب نور ہے نظر نہیں آتا. اتنے نور نظر نہ آئے کسی کو کوئی درد نہیں پڑتا.
السلام علیکم جنا کل ہے تو سلام اس کی ضمیر جمع خطاب کیوں کیتا جا رہا ہے؟ کیوں کہ ضمیر جمع خطاب کا اطلاق اسی کم از کم دن افراد تھے، ایک وچ مولوی کوکب تے ایک فرشتہ سجے تے کھبے دو تے ایک 3 لاکھ بندہ میر کلیا کی سلام کرتے اکسی السلام علیکم تے 1 کروڑ امتی ایک میدان چ کھڑو کے کملیاں نے کی جدوں سلام کرسی السلام علیکہ 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 کملیاں نے رب و فرشتہ پڑھایا ہی نہیں جنہ تیرے منہ میں آتے بھوے، اس لیے کہ سچی آلہ نیکی لکھی کھبے آلہ بدی لکھی تو سوڑیا جو تو ہے ہی نور. بیٹھا گلباز صاحب جسو سکو رہا سا پریشانی نہ کرے ان کی بڑی مہنگائی ہے میں انہوں کہا ماشاءاللہ اس نے سوا کلو گوشت چٹے چوچے نہیں لبنا تو وزیر اعظم صاحب نے آج بھی بیان لگے سنے والا ہم سوچ رہے کہ نچلے طبقے کا خیال رکھیں. میں ایک سیانے بندے پوچھا میں کوئی نچلا طبقہ ٹھونڈ کر دے کے دوسرے ہی بڑھا یہ تو نہیں میں نے دینا پیاسا کی لگی سر کے اپنے پاک نبی نے ورنہ اللہ سوڑا خیر ہی فرمائے. توجہ میری جان، اب میرے حضور کے کردار کو اپنے سیرت سے ہائی نہیں، اس لیے کہ سیرت کے 2 پہلو ثابت ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر میرے اندر اللہ نے خیر قبول کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے، بدی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے حضور نے فرمایا انسان کے مرکب من الخطائی والنسیان، غلطی بھی کر جاتا ہے بھول بھی جاتا ہے، غلطی کرنا ہو رہے بھول جانا ہو رہے، غلطی کر کے معافی مانگنا ہو رہے تے غلطی کر کے ڈٹیاں رہنا ہو رہے. یہ سارے الگ الگ ٹبر ہیں، یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں ساری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو تو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا ہے. سیرت کانفرنس کیوں کرتے ہو؟ اسوہ حسنہ کانفرنس کرو. سیرت کانفرنس کس نہیں. اب سنیے ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں، جبکہ دونوں کام سرکار کا ہی ہے. کچھ بول ہم اہل سنت ہیں اہل حدیث نہیں، دونوں کام حضور کے ہی ہیں. کہیں بھی میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی وحدیث خلفاء الراشدین. کملی والے نے تاکید فرمائی علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین. کچھی بول یہ میں سرکار کی زبان پاک سے نکلا ہوا جملہ آپ کو سنایا میں نے. خلفاء بھی اس میں جمع ہے، الراشدین اس میں فائل اس میں جمع ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 اشخاص سے ہونا ضروری ہے، تب میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ خلفاء بھی سچ ثابت ہوگا، راشدین بھی سب ثابت ہوگا. اور 3 کی تعداد کو ماننا ضروری ہے. جن 3 پر رولا پڑا ہوا ہے ان کی خلافت کا تذکرہ تو کملی والے خود فرما رہے ہیں. چراغ گولڈا نصیر ملت رحمت اللہ تعالی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے، حامل ہے سبھی تجلیات قرآنی کے، حامل ہے سبھی تجلیات قرآنی کے. بکر و عمر عثمان و علی یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے.
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، ہر صحابی نبی۔ یہ اللہ سلامت رکھے حضرت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ اپنی بصیرت سے بھانپ لیتے ہیں کہ آنے والے فتنے کا تدارک کیا ہے۔ ہم نے اردو میں آپ کو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اردو میں ہی سمجھانے کا موقع تھا۔ نعرہ نما نہیں، نعرہ بڑا پرانا ہے۔ فیصلہ بریلویاں تے رضویاں دا تے اتاریاں دا نہیں، فیصلہ تو سارے کی پیدا کرنے والے پروردگار ہے۔ دیاڑی لان واسطے کم از کم قرآن نال تے ٹکرا سالمان، دیاڑی تے تھی رہ جیسے۔ یہ اہم ممکن ہے کہ تھوڑا جیسا اگر نکلا جناب تو کسی کی خیال ہوگا ہے مولوی اندر تقریر کر کے بل بہنا کٹھیاں کیتیاں ہو سن ہم کی اصل ترہ سنگی رکشے نہیں بیٹھے ہیں جی تو اسا کی ٹاک کے جناب نالے کٹا بھی بتھوڑے کے بھائی یہ دیاڑی نہیں تھی اتنی اوقات ہے سمجھا دیاڑی نہیں لا جان لگی نال ساتھ آپ کے آپ کی نیت جائے گی۔ ہاں جی آپ کا ارادہ جائے گا جس نیت سے آپ تشریف لائیں میں آیا ہوں آپ آئیں جو میرے ذہن ہے جب نکا جی حالت ہے تھوڑے جب مجمع ہے جنا جناب والا پتہ نہیں کہ کرسی تو پھر اے صرف رولا ہی ہے اللہ کو نہیں پہنچنے لگی میری گال تو جو تسا اسی چکر میں بیٹھ سی اور پتہ نہیں چاول چھولے آنے یہ وچ موٹا گوشت یا آلو پین تو تسا نہ بھی کام رولے چی ہے لہذا بندے کا پتر بننا میرے واسطے بھی ضروری ہے تے بندے کا پتر بن کے تیرے داڑے نبی نے میلاد دے جانا تسا واسطے بھی ضروری ہے۔ اپنی قبر پر جان واسطے جے کچھ ادب چاہیے نہ تے زندہ نبی نے میلاد دے جان واسطے بھی کچھ ادب چاہیے۔ ہاں جی اب سنیے میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی میرے غلاموں ایمان والوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت پہ قائم رہو وسنت خلفاء الراشدین اور میرے سچے خلیفوں کی سنت پہ قائم رہو جو راشدین ہیں ہدایت پا چکے ہیں۔ اب سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ حدیث میرے حضور علیہ السلام کے فرمان کا نام ہے اور سنت میرے نبی کے عمل کا نام ہے۔ فرمان کبھی حضور نے زندگی میں ایک ہی بار ارشاد فرمایا ایک ہی وقت کے لیے اس کے بعد نہ وہ آیا نہ وہ کیفیت آئی نہ وہ بات حضور نے فرمائی جبکہ سنت میرے نبی نے ساری زندگی وہ اختیار فرمائی جو قیامت تک کے لیے امت کو کام آنی تھی۔ حدیث سرکار نیا گلہ میں فرمانا نہ آئے تے سنت میرے نبی نے کردار نہ آئے تے پھر رب نبی نے کردار کی اسوہ حسنہ آکے کملیہ دا اپنے کردار کی سنت آکے تے پھر سنت رسول کا الفاظ کیا کرنا۔ اسا کی یہ مشورہ دینا تیری زندگی گزر گئی آج اسا بھی مشورہ دینے تھوڑا جا تم ہی توجہ کھا ساڑھی طرف ہمیں کو گزارش کو کرنا کوئی تھوڑی توجہ کھا اب سنو سیرت کی بات میں نے کہہ ڈالی سنت کی بات بھی میں نے کہہ ڈالی میں جنابی والا اپنی اس خوبصورت بات کی تائید لینے کے لیے امت کے چند بڑوں کا نام لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت قاضی اعظمان کی رحمت اللہ تعالی نے میرے پاک نبی کو لکھنا چاہا قلم اٹھایا بسم اللہ کی جب کتاب مکمل ہو گئی تو کتاب کا نام سیرت النبی نہیں رکھا نام رکھا شفا۔ امام عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھائی آقا علیہ السلام کو لکھنا چاہا جب حضور کی بارگاہ میں لکھ چکے جو نصیب تھا وہ مکمل ہوا تو ٹائٹل سیرت النبی نہیں باندھا کتاب کا نام رکھا الوفا۔ امام جلال الدین سیوطی نے سرکار کو لکھنا چاہا قلم اٹھائی کتنا نصیب تھا لکھ لیا جب تحریر کا ذخیرہ مکمل ہو گیا تو کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا بلکہ نام کیا رکھا الخصائص الکبریٰ۔
اپنے دور کے مجدد برحق مامور من رسول من الرسول سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے سرکار کو لکھنا چاہا. جب لکھ کے مکمل ہو گئے تو کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا بلکہ نام رکھا مدارج النبوہ. حضرت مولانا معین کاشفی نے سرکار کو لکھنا چاہا. لکھنے کے بعد جب بات مکمل ہو گئی تو کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا بلکہ رکھا معارج النبوہ. دور حاضر کا ایک بہت بڑا آدمی ضیاء الامت مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی نے سرکار کو لکھنا چاہا. جتنا نصیب تھا اتنا لکھ چکے. کتاب کا نام سیرت نہیں رکھا، نام رکھا ضیاء النبی. کو پلے پہنی ہے بے یا میں کلائی انہاں بڑے بڑے لوگوں کو پوچھو بے قبلہ شفا الوفا خصائص الکبریٰ مدارج النبوت حضرت جامی صاحب نے لکھی شواہد النبوت. سرکار اے نا کیوں رکھے ہیں؟ فرمایا لفظ سیدھے جب اللہ قرآن نبی پاک پس استعمال نہیں کیتا تو کیوں استعمال کرنا؟ یہ بریکٹ اچ گل ہے اس پر زیادہ لمبے کومنٹس نہ چھکیو. یہ سیرت جڑی ہے نا یہ پروفیسر نہ مضمون ہے. اس نے پر لمبے چوڑے کومنٹس نہ چھکیو میری بچا سو میں آ جائیں اس موبائل پر ہوشاں تو سب اپنا سیراب ہی کھانے رسو میرے تک کچھ نہیں پہنچا لگا. میں کل پھگواڑیوں لے کے اس کھائی جانا ہے اسے شاید یہ بھی نہ چلنا ہوگا تو باقی کے کچھ چل سی کہ تو سب کی سار سو یا خوش کر سو. اساں سڑن تو خوش ہونے تو دور ہاں تو آپ سڑنے رہو آپ خوش ہونے رہو اپنا سر کھانے رہو. میری بچہ سو مسکین یاد نہیں ہے کچھ دیاڑے زندگی نے جس طرح خیر نہ گزرنے اگلے بھی خیر نہ نہیں گزرتے رستہ دے خوش ہو کے آخو سبحان اللہ. کچھ بات تو ہے نا جی. ان بزرگوں نے اپنی کتابوں کا ٹائٹل کیا رکھا؟ معارج النبوت، مدارج النبوت، الشفاء الوفا. سید سلیمان ندوی نے سرکار کو لکھا اور جتنا نصیب تھا اتنا لکھنے کے بعد جب کتاب کا ٹائٹل ذہن میں آیا تو سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا. کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. جڑا میلاد نے ٹائٹل کی ناپسند کرنا لینا بڑے رہنے سید سلیمان ندوی لیکن نام کیا رکھا کتاب کا؟ رحمت للعالمین. خوش ہو گیا سبحان اللہ. اب سنو میں اب میلاد کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پیغمبر کے میلاد کو بطور ولادت قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. میں نے بطور مثال ایک آیت پڑھی جب جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور نبی کی ناموس، نبی کی عزت، نبی کی طہارت، نبی کا تقدس، نبی کی عفت، نبی کی عصمت، نبی کی معصومیت پر اس سے بڑا ثبوت کہاں سے لاؤ کہ جس شخص کا والد ثابت نہ ہو لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے، مصلے پہ نہیں آنے دیتے، محلے میں اسے چین سے نہیں رہنے دیتے. لیکن یہاں ایک شخص ہے جس کا باپ ہے ہی نہیں. ماں کا پتہ ہے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے. اس مریم کا نکاح نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس کا کوئی بھی خامد نہیں ہے، پیدا ہونے والے بچے کا کوئی باپ نہیں ہے. لیکن عزت نبی کی یہ ہوتی ہے، عصمت یہ ہوتی ہے، تقدس یہ ہوتا ہے، ناموس نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھتے پڑھتے اگر لمحے کے لیے عیسیٰ کی نبوت سے انکار کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے. یہ ہے نبوت کی شان. جناب تو سنہ کلمہ پڑھنے پہ ہو بھی تو سنہ ہی پڑھنے تو پھر انہوں نے پڑھنا ضروری ہے. فرمایا ہاں ضروری ہے. آقا جی کیوں؟ فرمایا شب معراج مسجد اقصیٰ انہاں سارے نبیاں نے نبوت رسولہ نے رسالت تے کتاباں نے تصدیق میں نہیں کی تھی. میں کی مننا ہے تو میری مور نہیں مننا ہے. تو سن ڈی سی کو مور لو آ تو ڈی سی کی نال چاہیے پھر نو یا مورا کی تو مور کسی جگہ کام آنی ڈی سی نہیں جگہ نا بولو. میرا خیال ہے اتھے لینے لوگوں کی اتنا سادہ نہیں ہونا چاہیے جتا ہے ایک ایک پلاٹ کی 6 رجسٹریاں ثابت ہوں. تو سن کہ یاد ہے میں کو اتنو آیا
اتنے رہنا یہ نا تو سارے نیڑے تیڑی کافی دیانے ہو گئے. اتنے لوگوں کی اتنا سادہ نہیں ہونا چاہنے سے سادے مانے بیٹھے یا تو سادے ہو یا میں سادہ ہوں. توجہ کر میری جان ہے تو پتہ نہیں کوئی باز کس کو کسی بنا بچایا گیا آج تک کوئی دوری رشتی نہیں آئی. ورنہ تو تساں بادشاہ ہوئے ہیں جو تھوڑا جا ترلائی کو کراس کرو دے کے بعد ایک پلاٹ کئی مالک اللہ خیر کرے. خفا ہونا دی گل کوئی نہیں. اور سننے کی مولوی آکھو تو لکڑی سے غصہ کرنی تھی آج مولوی نسم کی بابا کو تو میری تپن نکلی تو ہو جو گیا بابا جڑی گل ہونا بندے کی بل لڑی جائے نہیں تپن میں کوئی فائدہ کوئی نہیں. میں ٹینشن بدلی خامہ دوائیاں بہت مہنگیاں ہوئی دھیان نہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ نے میلاد نبیوں کا خود قرآن میں بیان فرمایا. اور جناب عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائے برادری کو پتا چلا کہ مریم ہماری بیٹی کا نکاح نہیں ہوا, رخصتی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی, بیٹے کی ماں بھی بن گئی ہے. برادری اپنی پگا بچان واسطے عزت بچان واسطے کھوڑے کھڑ کے لے کے کٹھی ہو گئی. کہاں سے لائی ہو یہ بچہ؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب مریم سلام اللہ علیہا نے برادری کے لوگوں کا اسرار سنا خاموش ہو گئی. فرمانے لگی انی نظرت للرحمن صوما, آج میں نے رحمان جل جلالہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. لن اکلم اليوم انسی, آج میں کسی انسان کا بات نہیں کرنی, میں چپ ہوں. انہیں کہا عجیب گل ہے, نکے نہیں ماں بھی بن گئی ہے, ابا بھی کوئی نہیں, تو انہیں چپ نہ روزہ بھی رکھے. پھر پوچھا کس کو؟ رب فرماتا ہے فاشارت الیہ, پیغمبر کی ماں جو جلوے نظارے دیکھ چکی تھی اس پر اتنا یقین کامل تھا. اگر عیسیٰ روح اللہ کی اماں کو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا ہے تو عیسیٰ کے نبی کی اماں آمنہ کو اللہ نے کتنا شعور عطا فرمایا ہوگا. فاشارت الیہ, اشارہ کیا اس پنگوڑے میں لیٹے بچے کی طرف. کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اے جڑا پنگوڑے چ بچہ ہے اس کا گنا کہ نہیں کرا. آپ نے فرمایا اے میرا مسئلہ نہیں کہ نہیں کرو, جڑی کوئی ہے کوئی کٹنی ہے تھوڑی بہت ہو اس کا میرا مسئلہ ہی نہیں. میں تے بڑا اوکھا چلا کٹیا ہے تو تساں کی اگر عقل کم کرنی ہو یا کھوپڑیاں تو میں اس بند کمرے جڑا بالکل متصل ہے بیت المقدس نے 9 مہینے جس شخص کی نگرانی تے ہیں وقت میں پیغمبر زکریا ہے. چابی انہاں کول, کنجی انہاں کول, تالا انہاں نے قبضے, روٹی انہیں آن, دعائیاں انہیں آن, خبرگیری میری ہو گئی. انہوں تو بغیر تے آیا ہی کوئی نہیں, جس نے کلمہ پڑھنے اس پر اعتبار کیوں نہیں. اللہ پیغمبر کی ماؤں کی عصمتوں کا بھی جب تحفظ فرمائے نا تو اس طرح انتظام کرتا ہے کہ باقاعدہ ڈیوٹی لگتی ہے وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی. کھانا آپ پہنچائیں گے, ضروریات کی چیزیں آپ پہنچائیں گے. پیغمبر کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن ایک دن حکمت کے تحت آپ تبلیغ کے بہانے تھوڑا سا تاخیر ہو گئی آپ کو اور کھانا پہنچنے میں دیر ہو گئی. تو جناب مریم نے رب کی بارگاہ میں یہ کہ امتحان چھپائی تو ان دوسرا بھوک بھی لگی. ان کے کہنا اللہ رب العالمین نے ٹھیر لا چھڑیا. جیسے جناب زکریا کمرے چاہے تو کہنے لگے میں تو آتے نہیں, یہ کھانے کی تم آئے نہیں, خوشبو بھی بکری ہے, ذائقے بھی بکرے, رنگ روگن بھی بکرا ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ حاضر من عند اللہ, بھوک لگی سی تے اللہ کی عرض کی تھی اس پہ چھوڑے جنتی کھانا. اچھا بول, اچھا بول, اچھا بول. قوم بنی اسرائیل جانا لے ایک آخری نبی دی ماں ولیہ اس وقت جنتی کھانے آن تو اتھے اساں کھا جی حسنین پاک واسطے جنتی جوڑے آئیں تو کیسے ہو سکتا ہے, پر تو سمجھتے نہیں آئے تھوڑا سا کیا کہا کیسے ہو سکتا ہے. ہونے تھے بیٹھا کوئی چنگا بنا نوجوان آدمی جس نے لک نہ مننا ہوا ہے, جان نہ مننی ہوا ہے, تو آکھا اے بڑا کس طرح بول رہا ہے. تو بڑا بول رہا ہے, ان تنوں کس طرح دس ہے بڑا کیسے بول رہا ہے. انہیں کہ ان کے دسیے بکڑے پھول کا رنگ کس طرح ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے نہیں پوچھتے, بس جو ہوتا ہے اس کو مان لیتے. اگر نہیں ہوا تو قرآن نے بیان کیوں کیا, اگر نہیں ہوا تو حضرت زکریا نے حیران ہو کے پوچھا کہ اگر نہیں ہوا تو جناب مریم نے دعویٰ کیوں کیا کہ اللہ کی طرف سے آیا, اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا تو اللہ نے اس بات کو حکایتاً قرآن کا حصہ کیوں بنایا. لہذا کیسے چھوڑ, بس ہو گیا قرآن میں جو آیا ہے.
ٹھیک ہے میری جان؟ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ماں نے اشارہ کیا نا تو ادھر پڑھ لینا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت شدت غیرت اور شدت جذبات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں انگشت شہادت بلند کر رکھی تھی اور وہ حرکت میں تھی، اور آپ نے تکیے سے یوں سر اٹھایا اور فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سنویں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نام عیسیٰ ہو، یہ ذرا تھوڑا سا جناب والا معاملہ اتنا اعلیٰ نہیں، اگر وہ عیسیٰ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ کر تعارف کروائے، کیونکہ نام عیسیٰ ہو یا غلام عیسیٰ ہو، عبداللہ نہیں تو بات نہیں بنتی۔ گل ذرا توجہ نال سن سے پریشان نہ ہو سو۔ میرے پاک نبی کے دو ذاتی نام محمد و احمد جو رب العالمین نے تخلیق نور سرکار کے ساتھ ساتھ تجویز فرمائے اور ان کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود میرے حضور کا صفاتی نام ہے سیدنا عبداللہ۔ یہ میرے حضور کا صفاتی نام الگ ہے، سیدنا عبداللہ۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کیسا بندہ ہوں پتہ ہے تمہیں؟ مجھے کتاب بھی مل چکی ہے، نبوت بھی مل چکی ہے، مل سی نہیں مل چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موڑے میں کہیں کتاب مل چکی ہے، آتانی مجھے دی جا چکی ہے۔ زمانہ ماضی میں کتاب بھی وجعلنی بنایا گیا ہے مجھے، گزرے ہوئے وقت میں نبی بھی۔ میں اس وقت موڑے میں بطور نبی لیتا ہوں، خالی بچہ نہ سمجھیو۔ جب وقت آئے گا تو اپنی نبوت کا اعلان کروں گا، پھر جو کلمہ پڑے گا اس کا بیڑا پار۔ اعلان کرنے کا وقت اور ہے، جمعیت نبی ہاں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اتنے سے کسی اللہ نے بندے میں کی پہلی باری تکیا ہوا تو اس نے خیال ہوا ہے کہ مولوی شاید آج ہی تقریر کرنے لگا۔ نہیں نہیں، تم آج سنی ہے، میں 40 سال گزارنا۔ اعلان بازش کرنا ہے، ہاں تو نبی ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے میری شان کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ مِيلَادٍ وَيَوْمَ أَمُوتُ وِصَالٍ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے جی کہ 12 ربیع الاول کا یوم وصال ہے، آپ 12 کو میلاد ہی مناتے ہیں۔ رب کے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ نبی جس دن جمعے اس دن بھی خوشی، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن نبی جائے اس دن بھی خوشی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جس دن نبی کو قبر سے نکالا جائے اس دن بھی خوشی۔ پھر بولو، پھر بولو، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مجھ پر خاص سلام، کب یوم ولدتُ، سونیا کیوں تے اس پاکیزہ جماعت جن جن بارے رب نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں پر سلام فرمایا نے ایک مطلق سلام ہے۔ میں مطلق سلام کی بات نہیں کر رہا، میں سلام کو یوم ولادت سے خاص کر کے کسی خاص سلام کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات اختتام پذیر ہونے والی ہے، مجھے ایک خوبصورت بات یاد آ گئی ہے، جلدی جلدی سنتے جاؤ۔ شیخ عبدالحق محدث سے دیر گر رحمت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا قبلہ ہم میلاد مناتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اب ان کا کیا علاج کیا جائے؟ فرمایا سال کے بعد جب نکلو گے تو اعتراض تو ہوگا، چیز نہیں لگے گی۔ یہ اہل بیت کا محرم کا مہینہ ہی ہے، خالی اور مہینے ان کے نہیں۔ پیران پیر کا خالی ربیع ثانی کا مہینہ ہے، باقی مہینے نہیں۔ تو میرے نبی کا مہینہ صرف ربیع الاول شریف ہے، باقی مہینے نہیں۔ پھر سیزنل کم کر سو تو پھر لوگوں کی عجیب زیادہ لگ سکتا۔ انہوں نے کیا قبلہ کی کریے پھر؟ اب ہمیں امت میں نبی کا میلاد منانے والے 4 طبقے ہیں۔ کتنے؟ فرمایا ایک تم جو سال کے بعد مناتے ہو، ایک وہ جو ہر اسلامی مہینے کی 11 اور 12 کی رات کو مناتے ہیں، اور ایک وہ جو ہر پیر کو مناتے ہیں، اور ایک وہ جو ہر رات جا کے گزارتے ہیں اور فجر کی ان گھڑیوں کا انتظار کرتے ہیں جن گھڑیوں میں سرکار آیت گئے۔ تھوڑا سا اس کام کو ریگولر کرو نا، تاکہ لوگوں کو انوکھا نہ لگے، نیا نہ لگے۔
سال بعد جن نکل سوتے لوگ آکسن تسیق بچھے یارا میرے کے تھرے ہو. ٹھیک ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مجھ پہ خاص سلام جب میں پیدا ہوا. وَأَمُوتُ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا. اب آپ کو موت نہیں آئی. ہاں جی آپ آسمانوں پہ زندہ ہیں. قرب قیامت تشریف لائیں گے. پھر آپ کا مثال ہوگا. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ان کا سنگ نبھائیں گے. قرآن کی دعوت دیں گے. فطروں کو مٹائیں گے. اہل ایمان کو سنبھالیں گے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے گئے طریقے کی طرح ہم حنفیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. پھر آپ کا جب وصال ہوگا تو آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں روضہ انور کے اندر دفنایا جائے گا. یہاں عمر و ابو بکر و عمر کے بعد ایک ہی ہستی کے لیے جگہ باقی ہے جس کو عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں. کچھ یہاں بول. فرمایا جب میں دنیا میں آیا سنے مجھ پہ خاص سلام. جب جاؤں گا تب بھی خاص سلام. جب قبر سے اٹھوں گا اس وقت بھی خاص سلام. تو جب عیسیٰ نبی آئیں تو خاص سلام, جائیں تو بھی خاص سلام, اور جب قبر سے اٹھیں تو بھی خاص سلام. تو جو ان کے نبی ہیں اب آئیے میں سرکار کی ولادت پر قرآن کی ایک گواہی پیش کر کے بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرا فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. جس نے کہا جمع ہے اس نے بھی قسم ہے, تو جڑا جمع ہے تیرے جمن نے بھی قسم ہے. تو میلاد سرکار کا تو اللہ کے قرآن نے یوں لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر یہ بھی پتہ نہیں عجیب سا اتفاق ہے کہ صدیوں سے اہل علم نے بھی یہی محنت فرمائی اور ہم بھی اسی محنت کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی سیاستہ. ورنہ حدیث کی جتنی کتابیں بھی ہیں ان میں حدیثیں تو ساری ٹھیک ہی ہیں. حدیث تو ٹھیک ہی ہوتی ہے, راوی کہیں کا بھی ہو وہ رولے میں پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال چلے آپ ہو گیا ہمارے ساتھ حادثات بھی تو زمانے میں ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن چلیے ہم سیاست کی بات کر لیتے ہیں. امام ترمذی آپ نے حدیث کا ذخیرہ مرتب فرمایا صحیح ترمذی کے نام سے, اور اس میں آپ نے باقاعدہ حضور کی ولادت کا باب جب تحریر کرنا چاہو تو اس کا عنوان رکھا باب میلاد النبی, نبی پاک کی ولادت کے تذکرے والا باب. تو حدیث کی ایک کتاب میں جو سیاستہ میں شامل ہے اس میں حضور کی ولادت کا ایک پورا باب امام ترمذی نے باندھا. اللہ نے ولادت, مولود, ولد کے لفظ استعمال کر کے نبیوں کے میلاد کو بیان کیا. بات صرف اتنی ہے کہ آج بھی اگر ہم 40 سال پہلے والا دور واپس لے آئیں اور ہمارے یہ جلسے, ہمارے یہ جلوس, ہماری یہ میلاد کی ریلیاں اگر نماز کی چھاؤں تلے منعقد ہوں تو رولا ختم ہو جائے گا. ہمیں اپنے کیے کی مار پڑتی ہے کہ جب میلاد کا جلوس صبح نکلنا اور ساری رات نوجوان کوئی ٹرک سجا رہا ہے, کوئی گاڑی سجا رہا ہے, کوئی ٹریلا سجا رہا ہے, کوئی کیا سجا رہا ہے, اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو وہ اتنا سوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی کھوتا ہے. اور پھر 11 بجے اٹھ کے نہ منہ دھوتا ہے نہ دروشی پڑھتا ہے اور بھاگ کے جلوس میں گھس جاتا ہے, اور پھر اس ٹرک کے ساتھ رہتا ہے جس میں حلوہ بھی ہو اور پوڑیاں بھی. پھر جدوں انج میلاد مناسب تو پھر اعتراض تھے اسے. آپ کی گاڑیاں منرل واٹر سے بھری ہوں, چنوں سے بھری ہوں, کھانوں سے بھری ہوں, بریانیوں سے بھری ہوں, اور آپ کے قیادت کرنے والے جو پیرانے نظام ہیں اور مولوی صاحبان ہیں وہ بھی کم از کم یہ نہ کہیں وہ او ٹرک کتنے ہوئے جس میں وضو والا پانی ہے, او ٹرک کتنے ہوئے جس میں پھوڑا پا کے آنی ہے. آخر نماز بھی تو پڑھنی ہے. پہلیاں میری گنا سن کے سمجھنا واہنی سو جی بس فلانے کا جھگڑا نکل گیا تے ہن کی ایڈے پریشان بیٹھے. میں جھگڑا تے کتنے نہیں کر گیا, میں تو پہلے بھی سمجھایا ہن بھی سمجھا رہے ہیں. فل یفرحوا میں نام تاکید کا ہی لا سکتے ہیں نا آپ, اور تاکید کی روشنی میں خوشی منا سکتے ہیں. تو اللہ کی تاکید کی روشنی میں خوشی منانا یہ کیا عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ اور عبادت کا کوئی ڈھنگ طریقہ نہیں. عبادت کا کوئی ڈھنگ طریقہ تو ہے, کوئی اس کا طریقہ کار ہے کہ کیسے کرنی ہے.
اس لیے کوشش آپ یہ کریں کہ بجائے 7 گھنٹے کا جلوس اکیلا چلانے کے آپ مسجد سے مسجد جلوس چلائیں. یا تو اس ایریے نے صبح فجر پڑھ کے نکلو زور تک اگلا ٹارگٹ رکھو بھائی کیڑی وڈی مسجد پہنچنا جیسے صاحب ریس بیٹھ کے جاواں تے وضو نہ انتظام بھی ہوئے اتنے زور پڑھ کے اس کو واپس آ جاؤ اور اگلے نہیں آنے اور زور پڑھ کے اگے نکل جانا کہ اصل میں ٹارگٹ رکھنا بھائی کیڑی بڑی مسجد ہے اتنے تک جانا ہے اتنے نماز پڑھ کے وہ واپس آ جانا اور اگلے ٹر جائیں. ایک کوئی سرخی نہیں کہ اس دفعہ عاشقان رسول کا جلوس 27 گھنٹے چلتا رہا چلتا ہی رہا کدھر اللہ اکبر کرنا سے نکل ہوتا ہے. آپ بارڈر لائن کسی بھی معاملے میں کراس کریں گے اس کا رد عمل ہوگا. جن لوگوں نے بارڈر لائن کراس کیا میں نے ان کا رد عمل دیا نا پچھلے 50 منٹوں میں رد عمل آئے گا. لہذا نبی کا میلاد صاف ستھرے رہ کے بناؤ پاک و کجلے رہ کے بناؤ. کم از کم اس دن آپ کا وجود پاک و لباس پاک و باوضو رہیں اور لمحہ لمحہ سرکار پہ درود بھیجتے رہیں. اس لیے کہ آج تو حضور نے تشریف فرمائی ہوئی ہے. آج تو سرکار کی بارگاہ میں درود کے علاوہ اور کوئی کام سکتا ہی نہیں. اللہ آپ سب کو جو اس خوبصورت کار خیر میں تعاون فرماتے ہیں خدمت کرتے ہیں اللہ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے اور بانیان مجلس کو بھی اور بانیان محافل کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے اور ان مجالس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہدایت کا نور کا اور بخشش کا سامان فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.